بہت ہی خوش قسمت ہے وہ امت جس کو اللہ ذوالجلال نے اس عظیم قرآن کریم کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ بہت ہی مبارک ہیں وہ سینے جن میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی نوری آیات کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور بہت ہی مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جن زبانوں پر اس قرآن مجید کی تلاوت کی آواز لوگ سنتے ہیں، اور سب سے نیک بخت ہیں وہ آنکھیں کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر پڑھتی ہیں، اور بڑی ہی مبارک ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں ان کانوں کے لیے جو باقی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ ذوالجلال کے قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں، اور بڑے مبارک ہیں وہ ہاتھ، یہ ننھے منھے بچے جن ہاتھوں سے سارا دن قرآن مجید پکڑ کر اللہ ذوالجلال کی کتاب کو سارا دن یاد کرتے رہتے ہیں۔ مبارک ہیں ان کے والدین، اور خوشبخت ہیں، سعادت مند ہیں وہ خاندان کہ جن کو اللہ ذوالجلال ایسے بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے کہ جو قرآن کریم کے حافظ ہوں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، ان میں سب سے مشہور نام کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے مشہور نام کیا ہے؟ قرآن۔ یہ جب مکہ میں نازل ہوا تھا اس وقت بھی اللہ ذوالجلال نے اس کا نام قرآن پسند کیا تھا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ قرآن کا معنی ہے کہ جس کو اتنا زیادہ پڑھا جائے گا، اتنا زیادہ پڑھا جائے گا کہ دنیا میں اور کسی کتاب کی اتنی قرأت اور تلاوت نہیں ہوگی جتنی اس کتاب کی قرأت ہوگی۔ جن دنوں میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں مکہ مکرمہ کے اندر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھپ کر چند صحابیوں کا، چند ساتھیوں کا انتخاب کر کے ان کو چھپ چھپ کر قرآن سناتے تھے، لیکن اسی وقت اس کا نام قرآن رکھا کہ ایسا وقت آئے گا، یہ دن گزر جائیں گے اور قرآن اپنی حقانیت اور صداقت کو پوری دنیا میں منوا کر چھوڑے گا، اور عیسائی دنیا کی اکثریت کے باوجود اور کفر دنیا کی اکثریت کے باوجود اور مسلمانوں کی اقلیت کے باوجود اگر آج سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ قرآن، اس کا نام بھی معجزہ ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے نور، یہ روشنی کرتی ہے، منور کرتی ہے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ چاند اور سورج بھی روشنی پھیلاتے ہیں، یہ جلنے والے بلب یہ بھی روشنی پھیلاتے ہیں۔
یاد رکھیے، جہاں قرآن کی روشنی پہنچتی ہے، دنیا کے ہزاروں چاند اور سورج اکٹھے ہو جائیں، اس جگہ تک ان کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کی روشنی یہ دل کے اندر پہنچتی ہے اور دل کی ظلمتوں اور جہالتوں اور اندھیروں کو ختم کر کے سینے کے اندر نور بھرتی ہے۔ قرآن کی روشنی تو قبر میں بھی پہنچتی ہے۔ کیا سورج اور چاند کی روشنی قبر میں پہنچتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اور قرآن کی روشنی کہاں تک پہنچے گی؟ قبر میں۔ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں آ جائے گا، قبر کو روشن کرے گا، فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور آپ سن رہے تھے سورۃ الملک کے بارے میں کہ وہ سورت فرشتوں کے آگے کھڑی ہو جائے گی، ان سے جھگڑے گی اور اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی سفارش کروا کر فرشتوں سے جھگڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ کیا چاند اور سورج کی روشنی قبر کے اندر تک نہیں پہنچ سکتی؟ اور قرآن مجید کی روشنی تو قبر کے اندر بھی پہنچتی ہے۔ قرآن کی روشنی تو اس دن بھی آپ کو میسر ہوگی جب چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے، آپ کے راستے کو روشن کیے ہوئے، اللہ ذوالجلال کی عدالت میں وکیل بن کر، ایسا وکیل کہ جو کبھی اپنی وکالت کے اندر ناکام نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث سامنے ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، یہ قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، سفارش کرے گا، مشفع، اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ اس کی سفارش کو اللہ ذوالجلال ضرور قبول کر لیں گے۔ وماحل، اور یہ شکایت بھی کرے گا، مصدق، اللہ ذوالجلال اس کی شکایت کو قبول کر کے جس کی شکایت یہ لگائے گا اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور یہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلا، قرآن اس کا امام ہے، قرآن اس کے آگے ہے، اور قرآن مجید اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ انسان کی انگلی پکڑ کر انسان کو، اگر یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے تو قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت میں چھوڑ کر واپس ہوگا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیے، نہ عقیدے میں اس سے پوچھا، نہ اعمال میں اس سے پوچھا، نہ اخلاق میں اس سے پوچھا، نہ کاروبار میں اس سے پوچھا، جعلہ خلف ظہرہ، خود امام بن گیا۔
ساقہ الی النار، اور یہ پیچھے سے اس کو دھکیل کر جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو قرآن مجید کی صفت ایک کیا ہے؟ نور ہے۔ یاد رکھیے، پوری دنیا کے اندھیرے، شرک کا اندھیرا اور کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، رسم و رواج کے اندھیرے، جتنے اندھیرے اکٹھے کر لیں، اور قرآن ایک نور ہے۔ اگر آپ اس ایک نور کو دنیا کے اندر جلا دیں اور اس کو منور کر دیں تو یہ پوری دنیا کے شرک کے، بدعات کے، نفاق کے، کفر کے، بدعات کے، رسم و رواج کے سب اندھیروں کو ختم کر کے پوری دنیا کو منور کر دے۔ ہمیں چاہیے اس قرآن کی قدر کریں۔ اس وقت پورا عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان جس بدامنی، بدحالی اور فساد اور قتل و غارت کا شکار ہے، فقر اور پریشانیوں کا شکار ہے، ہمارے پاس تو اللہ ذوالجلال کی ایسی نعمت تھی کہ اگر ہمارے حکمران اپنی میٹنگوں میں قرآن سے پوچھتے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہو گئی، دشمن ہمارا گھیرا کیے ہوئے ہیں اور امن و امان ختم ہو کر رہ گیا ہے، ہم کمزور سے کمزور اور ذلت کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں، تو وہ قرآن سے پوچھتے کہ ہماری حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ تو حقیقت ہے، یہ قرآن بتاتا کہ قوموں کے عروج اور قوموں کی پستی اور زوال کے اسباب کیا ہے۔ یہ قرآن ان کو بتاتا کہ معاشرے سے بھوک، افلاس اور غربت کو کیسے دور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اپنے تھنک ٹینک ہیں اور وہ مادی وسائل کو دیکھتے ہیں، مادی وسائل کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا، یہ دنیا کی دولت ساری ایک طرف ہو اور قرآن کریم کی نعمت ایک طرف ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا۔ آپ کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے حفاظ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ آپ لوگ اس پوری دنیا کے محسن ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ دنیا قائم ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، قرآن کے مدارس اور مساجد ختم ہو جائیں، اللہ ذوالجلال کو اس دنیا کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی زمین پر قال اللہ اور قال الرسول کی آواز ختم ہو جائے گی تو اللہ ذوالجلال قیامت برپا کر کے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں۔ آپ لوگ تو محسن ہیں، دنیا کے تحفظ اور دنیا کے بقا کے ضامن ہیں، آپ لوگوں کی قدر نہیں کسی کو، آپ لوگوں کی کسی کو قدر نہیں۔ آپ لوگ قرآن کے حافظ بنے اور حفظ کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، زندگی اپنی قرآن پر لگا دیں اور قرآن مجید کے عالم بن کر
اس دنیا میں قرآن کی روشنی پھیلانے کا عہد کر لیں تو اللہ ذوالجلال آپ کو دنیا کی بھی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں یہ شکوہ بھی ہے کہ بہت سے بچے جو قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ان کے والدین سوچتے ہیں کہ بھائی بچے کو قاری بنا لیا، حافظ بنا لیا تو یہ کہاں سے کھائے گا، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، یہ کھانا کہاں سے کھائے گا، اس کی ضروریات کہاں سے آئیں گی۔ والدین کی بھی سوچ یہ ہوتی ہے اور وہ بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے بعد سکولوں میں اور کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، اور اکثر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں، قرآن ان کو یاد نہیں رہتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے جو نعمتیں اللہ نے عطا کرنی ہوتی ہیں، قرآن کو بھلانے کی وجہ سے، قرآن کو بھول جانے کی وجہ سے وہ شخص اس پر اللہ کی سزا آ جاتی ہے۔ کیا ہے، دکان پر بیٹھ جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا۔ آپ نے قرآن مجید میں امرات آل عمران، عمران کی بیوی کا واقعہ پڑھا، انہوں نے نذر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں، اللہ کے نام پر نذر کرتی ہوں۔ اور جب بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی، تو بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کی صفائی کے لیے، بیت المقدس میں جھاڑو دینے کے لیے، بیت المقدس میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ تو عورت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بچی کی تعلیم، تربیت، نشو و نما کے لیے ایک پیغمبر کی ڈیوٹی لگا دی، سیدنا زکریا علیہ السلام، پیغمبر کی ڈیوٹی لگا دی۔ انہوں نے سیدہ مریم کو بیت المقدس کے ایک حجرے میں چھوڑا، اور ایک دفعہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس، سیدہ مریم کے پاس وہ چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے کہ جو اس موسم کی تھی نہیں۔ تو تعجب سے پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ گئیں، یہ کہاں سے آئیں؟ تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اللہ اکبر، کہ یہ رزق تو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر آپ اپنے آپ کو، آپ کے والدین آپ کو اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر آپ کو قربان کر دیتے ہیں اور آپ کی نظر مان لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو آج سے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ دین کا عالم بنے گا، قرآن کا عالم بن کر اس دنیا کے ظلمت اور اندھیروں کو قرآن کے نور سے ختم کرے گا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال کس طرح راستے کھولتے ہیں۔ اس لیے میں ان بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو قرآن حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے والدین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان بچوں کو وقف کر دو، نذر مان لو کہ یہ بچے ہم نے اللہ کو دیے،
اور ان کو دین کا عالم بناؤ، دین اور قرآن اور سنت کا عالم بناؤ، اور دیکھنا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کی دولت کتنی اکٹھی کر لیں گے لیکن یہ دین کے عالم اور قرآن کے حافظ بنیں گے تو اللہ عز وجل زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ان کے لیے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔